حضرت رابعہ بصریہ کی پیدائش اور افلاس و تنگ دستی۔ آپ کے سامنے جس واقعہ کو ہم بیان کرنے لگے ہیں، یہ واقعہ ہے اللہ کے ولیہ حضرت رابعہ بصریہ کی پیدائش اور آپ کی سوانح حیات کا۔ آپ کے سامنے کتاب ہے اصلاحی واقعات، جلد نمبر 4۔ ناظرین سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ کی پیدائش اور افلاس و تنگ دستی۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ چوتھی رکھا گیا۔ حضرت رابعہ کے والدین بے حد مفلس تھے۔ جس رات حضرت رابعہ کی پیدائش ہوئی، ان کے پاس بچی کو لپیٹنے کے لیے کپڑے کی ایک دھجی تک نہ تھی، دیا جلانے کے لیے تیل کا ایک قطرہ نہ تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہمسائے سے ایک کپڑا اور تھوڑا سا تیل ادھار مانگ لائیں۔ حضرت رابعہ کے والد نے کہا، نہیں، ہمیں جو چیز مانگنی ہے وہ اپنے رب سے مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ حضرت رابعہ کے والد نے کہا، جو ادھار ادا کرنے کی نیت سے مانگا جائے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے کہا، جو ادھار ادا کرنے کی نیت سے مانگا جائے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت رابعہ کے والد مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی جواب نہ پا کر دل شکستہ واپس لوٹ آئے۔ اسی رات خواب میں آپ کو رسول اکرم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص مایوس نہ ہو، تمہاری یہ بیٹی یگانہ روزگار ہوگی، اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے چرچے ہر جگہ ہوں گے۔ یہ لڑکی سیدہ ہے اور میری امت کے 70,000 آدمی اس کی سفارش سے بخشے جائیں گے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ ان کی بہنوں کا سلوک۔ حضرت رابعہ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچی تھی کہ آپ کے والدین رحلت فرما گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ آپ کے والدین رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ کی بہنوں نے انہیں افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک سنگ دل شخص کے ہاتھوں چند سکوں کے عوض بیچ دیا، اور آپ ایک لونڈی کی طرح اس شخص کے گھر رہنے لگیں۔ آپ بچپن ہی سے بڑی عبادت گزار تھی۔ آپ اپنے آقا کے گھر سخت محنت و مشقت کرتی، لیکن زبان پر ہر وقت ذکر الہی رہتا۔ جب مالک سو جاتا تو تمام رات یاد الہی میں گزار دیتی اور دن میں روزہ رکھتی۔ ایک رات اتفاقاً آقا کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضرت رابعہ سجدے میں پڑی گڑ گڑا کر رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے مولا کریم، تو علیم و خبیر ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تیری عبادت کس قدر مشتاق ہوں، تیری عبادت کی کس قدر مشتاق ہوں، لیکن دن کو مالک کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی کہ میں اس کی زر خرید ہوں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت رابعہ کے مالک کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے رات بڑی بے چینی سے کاٹی اور صبح اٹھ کر حضرت رابعہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور شہر سے باہر ایک خستہ حال مکان میں سکونت اختیار کر کے ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی۔